أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی و بڑائی کے لائق وہی اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو سارے عالموں کا رب ہے، پروردگار ہے، میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 23 اور 24 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 23 اور 24. یہ دونوں آیتیں رکوع نمبر 3 کی آیتیں ہیں. اب تک الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 تک کا ترجمہ، تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں، جو کہ رکوع نمبر 3 کی ابتدائی آیات میں سے تھی. اب آیت نمبر 23 اور 24 ہم سننے جا رہے ہیں، جو واقعی قرآن مجید کی آیتوں میں سے کمال والی آیتیں ہیں، اپنی شان والی آیتیں ہیں، اور اپنی شان کو بتلانے اور جتلانے والی آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا. اللہ کہتا ہے اور وہ ان کنتم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں. ریب کے معنی شک. یہی لفظ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 2 میں بھی استعمال ہوا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. وہی لفظ ریب، یہ شک، یہ ضد ہے ایمان کا. یہ ضد ہے ایمان کا. ایمان میں یقین ہوتا ہے اور کفر میں شک پایا جاتا ہے، نفاق میں شک پایا جاتا ہے. تو ریب کے معنی شک کے ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی شک میں، مما، اس چیز میں، نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے. لفظ کون سا ہے؟ نزلنا، جو ہم نے نازل کی ہے.
علی عبدنا، ہمارے بندے پر. ماشاءاللہ واقعی کمال والی آیتیں ہیں. اس کو کہتے ہیں بلاغت. ایک ہنر ہے، ایک فن ہے لٹریچر میں کہ بات چھوٹی ہو مگر معنی اس میں اتنا وسیع پایا جائے کہ اگر اس پر سالوں سال صدیوں صدیوں اگر اس پر پی ایچ ڈی کی اگر کی جائے تو اس میں اور راستے کھلتے جائیں، اس میں کمال کے راستے کھلتے جائیں. اس کو کہتے ہیں بلاغت. اور اس بلاغت کو پیش کرنے کے لیے اگر فصاحت استعمال کی جائے، مطلب الفاظ کا ایسا جادو جو کم الفاظ کے ساتھ پورا معنی بیان کرتا ہوں. آپ سمجھ رہے؟ کم الفاظ کے ساتھ پورا معنی بیان کرنے والا یہ ہے فصاحت. بلاغت مطلب بات تو وہی ہے مگر اس کے اوپر ریسرچ اور تحقیق کئی سالوں کی جا سکتی ہے مگر اس کے اوپر کی ریسرچ اور تحقیق ختم نہیں ہوتی. ویسی آئے تھے. دیکھو نا کتنا پیارا انداز اللہ تبارک تعالیٰ کا اور کتنا عام مفہوم اللہ تبارک تعالیٰ استعمال کر رہا ہے. اگر اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ مخصوص کرتا، مختص کرتا، اسپیشلٹی اگر اس میں لا لیتا بات میں تو اس زمانے کے لیے مقید ہو جاتا یا کسی خاص فیلڈ کے لیے مقید ہو جاتا. مگر الفاظ اتنے عموم والے ہیں کہ قیامت تک اس پر تحقیق کی جا سکتی ہے. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر اے دنیا والوں تم شک میں پڑے ہوئے ہو اس چیز میں جو ہم نے نازل کی ہے. پہلی چیز جو ہم نے نازل کی ہے، دوسری چیز علی عبدنا، ہمارے بندے پر. دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دو چیزوں میں کبھی بھی کراس نہیں کر سکتا، دو چیزوں میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں نکال سکتے، دو چیزوں میں کبھی مسٹیک اور غلطیاں نہیں نکال سکتے. ایک وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، ایک وہ اللہ کی طرف سے نازل ہو، اور دوسری اس کے بندے یعنی کہ نبی پر نازل ہوئی ہو. اور کر رہے ہیں آپ اس بات کو؟ دو چیزوں میں کبھی مسٹیک نہیں نکال سکتے. دو چیزوں میں کسی ایک چیز کے کمی سے مسٹیک نکل جائے گی 101%. دو شرائط کے ساتھ اس میں مسٹیک اور غلطی ہونے کی چانس نہیں. ایک نازل کردہ اللہ تعالیٰ ہو اور اس کا بندہ ہو جس پر وہ چیزیں نازل ہو رہی ہو. 101% سیکورٹی ہوگی، شیورنس اس میں کیا کہتے ہیں شیورٹی ہوگی. دو میں کسی ایک چیز کی کمی ہو جائے نا تو بات کچھ کی کچھ ہو سکتی ہے. جیسے ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایک کتاب ملی ہے جو آکاش وانی ہے. کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے ایک ایسی کتاب ملی ہے جو آکاش وانی ہے، یعنی آسمانی کتاب ہے، آسمان سے نازل کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف منسوخ کر رہا ہے نا. اب اگر اس کتاب کی تحقیق اور ریسرچ کی جائے تو اس میں غلطیاں ملے گی. کیوں؟ علی عبدنا اس میں مس ہے، علی عبدنا اس میں مفقود ہے. کس پر نازل ہوئی بھائی یہ کتاب؟ اس کے بعد جواب نہیں ہے. 101% اس کتاب میں غلطیاں ہوں گی، ہے نا، ہوں گی نا. ایک شخص اس کے پر خلاف ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس بہت سارا گیان ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ میں بہت جانی ہوں، میں انتریامی ہوں، بہت نالج ہے میرے پاس. اگر ہم نے پوچھے یہ آیا کہاں سے؟ آ گیا، بس آ گیا. عبد تو موجود ہے، بندہ تو موجود ہے، نازل کس نے کیا اس پر وہ نہیں پتا ہے. تو اس بندے میں ہزاروں مسٹیک ملیں گے، اس کے گیان میں ہزاروں غلطیاں ملیں گی. ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ مگر یہ دونوں شرائط کے ساتھ اگر جو چیز پائی جائے اس میں غلطیاں نہیں مل سکتی 101% پوری گارنٹی کے ساتھ. ایک اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہو اور وہ چیز جس پر نازل ہو رہی ہے وہ بندہ بھی ہو، کسی بندے پر نازل ہو. اسی لیے حالانکہ دنیا میں بہت ساری قومیں جو یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ فلاں چیز آکاش وانی ہے، فلاں چیز جو ہے اوپر والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے، مگر ان کے پاس صحیح بندہ نہ ملنے کی وجہ سے اس میں گڑبڑیاں موجود ہے.
صحیح بندے سے بڑا جس پر کتابیں نازل ہوئی ہے. الحمدللہ قرآن مجید میں دعویٰ کر رہا ہے قیامت تک کے لیے ان دو شرائط کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ قیامت تک یہ دونوں چیزیں سر دنیا کے آگے بالکل روشن رہیں گے, دن کے معنی روشن رہیں گے. ایک یہ کلام اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے قرآن مجید, دوسرا یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. قیامت تک اس بات کو لوگ مانیں گے. اگر کوئی کہتا کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے, اس کو انالائز کرو, اس کو انٹرپریٹیٹ کرو, اس کو جج کرو اور مسٹیک بتلاؤ. نہیں بتلا سکتا. وہ کہے کہ نہیں یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہوئی ہے, تو ہم کہیں گے اس میں مسٹیک بتلاؤ. یہ کتاب اللہ کی طرف سے بھی نازل کرتا ہے اور پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے, اس لیے اس کی شیورٹی یقین کامل ہو گیا, بڑھ گیا, کمال کو پہنچ گیا, اس میں اب شک نہیں آ سکتا. اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اے دنیا والوں, اے قیامت تک کے آنے والے انسانوں, جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اس میں اگر تم کو کچھ شک ہے جو کہ ہم نے ہمارے بندے پر نازل کیا ہے, یہاں پر بندے سے مراد بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آیت بالکل خاص ہے, عام نہیں ہے, سارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی تذکرہ چل رہا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. یہ بھی ایک بڑا اچھا چیلنج ہے قرآن مجید کا, بڑا ہی بہترین چیلنج ہے. قرآن یہی فصاحت اور بلاغت, یہی کمال انداز ہے بیان کرنے کا کہ بات یہاں پر ختم ہو سکتی تھی کیا کہہ کر کہ اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر, فاتو بھی سورت, بات ختم ہو سکتی تھی. بات ختم ہو سکتی تھی کہ ایک سورت لے آؤ, بات ختم ہو گئی. مگر اس میں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ سورت لے آؤ, اس میں کمال نہیں ہے, اس میں چیلنج نہیں ہے. اس میں قرآن مجید اور اللہ کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں ہے. کیوں؟ قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک سورت لے آؤ. یہ کہنے سے اس کا وقار گھٹ جاتا, اس کی شان گھٹ جاتی, گھٹتی کہ نہیں گھٹتی. اس لیے قرآن نے ایک لفظ اور ایڈ کر کے پہلے ہی سے سامنے والے کو ذلیل اور حقیر ٹھہرا دیا اور کہا من مثلی, اس کے جیسی. قسم خدا کی یہ ایسی صورت میں نکال سکتے, کوشش کر لو کہ اس کے جیسی لا سکو. اس کے جیسی کہہ کر یہ کہہ دیا کہ تم پوری طاقت لگا لو, ایسی صورت نہیں بنا سکتے, کوشش کر لو کہ اس کے جیسی لا سکو. یہ کہہ کر پہلے مطلب دیا کہ یہ ہمیشہ اعلیٰ رہے گی, تم حقیر رہو گے, تم تذلیل رہو گے, تم ذلت میں رہو گے, یہ ہمیشہ اعلیٰ اور شاعر میں شان رہے گی. یہ ہے کمال انداز عربی کا, قرآن مجید کا, ہے نا. بہت سی جگہ ہوتا ہے بات کرتے انسان کہے گا ٹھیک ہے بھائی ایک آدھ لے کے آ جا, ایک آدھ بات ایسی پیش کر دے جیسی میں نے کہی ہے, ایک آدھ مثال پیش کر دے جو میں نے پیش کی ہے. تو مثال بات کے جیسی بات پیش کی جا سکتی ہے, اور وہی شخص کہتے ہیں کہ میں نے جیسا کہ ایسی مثال پیش کر دے, وہ پہلے سے اپنے جملے میں سامنے کی حقیر بتلا رہا ہے کہ میری بات اعلیٰ ہے, اس کی مثال تو لے کر آ. مثال تو دور کی بات ہے, تو میری بات مطلب میری جیسی بات لے کر آؤ دور کی بات ہے, مثال ہی پیش نہیں کر سکتا, ہے نا. قرآن میں وہی انداز استعمال کر کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, اس سورت کی جیسی ایک سورت لے کے آؤ. اس کی صورت تو نہیں لے کے آ سکتے, ایک سورہ لے کے نہیں آ سکتے, اس سورہ کی طرح ایک مثال لے کر آؤ, اس میں ویسا انداز ہو, ویسے الفاظ ہو, ویسا معنی اور مفہوم ہو جو ہر زمانے میں فٹ ہوتا ہو. بڑے بڑے دانشوروں نے کتابیں لکھی, بڑے بڑے اسکالرس نے کتابیں لکھی, ہمیشہ یہ سوچ کر لکھتے ہیں کہ ہماری کتاب سالوں سال پڑھی جائے. جیسے ہی کچھ کیا کہتے ہیں صدیاں یا کچھ ڈیکیڈ
10 साल 20 साल 50 साल जैसे ही गुजरते हैं तो फौरन पूछते ये किताब कब लिखी गई, मालूम होता है 20 साल पहले। क्यों नहीं, इसमें ये बात आज के जमाने में फिट नहीं होती है। फौरन दूसरा बोलता हाँ ये बात तो सिर्फ फला दिन के लिए थी, क्योंकि उन्हें फला दिन का वाक्य बयान किया कि हमारे दादा के साथ मैं जा रहा था, फला फला वाक्य होगा। अब दादा के साथ फला फला वाक्य होने से हर एक शख्स के दादा के साथ वो वाक्य पेश आए, जरूरी नहीं है। एक शख्स ने कह दिया हकीम, बहुत सारे हकीम होते है ना, आपके लोग बड़े शौक से हकीमों की किताब पढ़ते, ये अदोइयात के अंदर। एक हकीम कहता है मैंने एक किताब पढ़ना शुरू किया, कुछ ही दिनों पहलों की बात है। अब किताब रखी हुई थी, मैंने देखा क्या तो है नहीं। अब लोगों को बड़ा चस्का लगा हुआ है अक़वाल ज़र्रीन का, मतलब बड़े बड़े मोतियों जैसे अल्फाज, हिकमत भरे अल्फाज। मैं कहता हूँ कुरान से बढ़कर हदीस से बढ़कर कोई अक़वाल ज़र्रीन नहीं है, कसम खुदा की। इनसे बढ़कर कोई बेहतर वाली बात है ही नहीं, चाहे दुनिया का कोई भी वो शख्स हो, कोई भी दानिशवर हो, कोई भी स्कॉलर हो। पढ़ रहा था, एक साहब ने लिखे कि मिसाल बयान कर रहा हूं ऐसे ही, बोले अगर बीवी के पास जाना हो तो खाना खा कर न जाए, इसमें बड़ा कमाल है, इसमें ऐसा है वैसा है, फायदा है। ठीक है भाई, हम आगे बढ़ गए, देखा तो आगे लिखा हुआ था कि अगर कोई शख्स जाना चाह रहा है तो फला 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 चीजें खाकर जाए, इसमें बड़ा कमाल है। बोला ये क्या दो मुतजाद वाली बातें वाली किताब कौन सी किताब हो सकती है? एक कह रहा खाकर जाओ, एक कह रहा बगैर खाकर जाओ। वही हकीम है, वही हकीम है जो सफा नंबर 4 पे कुछ कहता है, सफा नंबर 8 पे उसके मुतजाद कहता है, अपोजिट कहता है। अब बताओ ये सालों साल किताब कैसे चल सकती है? नहीं चल सकती। कुरान जो दावा करता है ये कहता है कि इसके जैसे एक मिसाल पेश करो, तुम एक सूरत नहीं ला सकते, इस सूरत की तरह एक मिसाल लेकर आओ, नहीं कर सकते तुम, क्योंकि ये क़यामत तक चलने वाली किताब है। हर जमाने में इसका एनालाइजेशन होगा, हर जमाने में इसका टेस्टिफिकेशन होगा, तब भी ये खरा बिल्कुल खरी उतरेगी, 24 कैरेट उतरेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप उठाए सूरह यासीन, मैं बात ऐसी है इसलिए इसकी कुछ मिसालें ऐसी दे रहा हूं। अगर आप सूरह यासीन उठाए सूरह नंबर 36, इसके अंदर अल्लाह तआला ने एक ऐसी बात बतलाया हुआ साइंस की कि बिल्कुल आम है, कॉमन सेंस की है, इसको हर कोई जानता है, इसलिए उस नुक्ते को आपके आगे रखना चाहता हूं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले हमारा आपका ये मानना था, साइंस का ये मानना था कि पेड़ पौधों में मेल एंड फीमेल नहीं होते। साइंस का ये कहना था। हालांकि बड़े बुड्ढों का ये कहना था कि पपैये में मेल भी है फीमेल भी है, मानते थे बड़े बुड्ढे। साइंस इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता था अभी तक, उसका प्रूफ कोई नहीं दे सक रहा था। जब पेड़ पौधों में मेल और फीमेल का नहीं है तो उससे कुछ साल पहले पेड़ पौधों में जान के न होने का भी दावा था साइंसदानों का। अब अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन में जो बात कहता है वो ये, सूरह यासीन सूरह नंबर 36, अल्लाह ताला कहता है आयत नंबर 36 के अंदर, सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 36, याद रखने के लिए बड़ी आसानी। अल्लाह ताला कहता है सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। अल्लाहु अकबर। आयत नंबर 36 ऐसे कयामत तक इसका जितनी ज्यादा इसकी तहकीक की जाए, जितना ज्यादा रिसर्च किया जाए, इसके अंदर रास्ते खुलते जाएंगे। अलहमद यकीन जानिए ये आयत आप क्या पेश करूं, मैंने दर्स के अंदर सोचा भी नहीं था। अल्लाह की तौफीक है कि बाद में ये आयत सामने आ गई और फातिमा भी सूरत निसली के लिए बड़ी जबरदस्त दलील मिल गई हमारे सामने। क्या कहता है अल्लाह ताला? बड़ी ही पाक जात है वो, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, बड़ी पाक जात है वो अल्लाह की जिसने खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, जिसने हर चीज के जोड़े बनाए। पहले ही कुरान ने दावा कर दिया कि अल्लाह ने हर चीज के जोड़े बनाए दिए। एवरीथिंग हैज पेयर्स, हर चीज के जोड़े। क्या मतलब हुआ है? कब की बात है ये? 1450 साल पहले की बात है। और आगे अल्लाह ये भी कह रहे हैं, देखो साइंसदानों के मुंह में बिल्कुल तमाचा है, मिम्मा तुंबितुल अर्ज़,
جو تم زمین میں بوتے ہو. کیا زمین میں کیا بوتے ہیں؟ انسان کو بوتے ہیں, گائے بیل جو بوتے ہیں, اونٹوں کو بوتے ہیں, کس کو بوتے ہیں؟ پیڑ پودوں کو بوتے ہیں. مما تم بھی تو جو تم بوتے ہو اس کے اندر ہم نے جوڑے رکھے. قرآن کہہ رہا ہے نا, پتہ اس کے اندر میرا ٹیبل ہے. اچھا آگے دیکھیے, ومن انفسہم, اب بات کی یقین دلانے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اندر بھی تو جوڑے ہیں, آدمی اور عورت ہو تم. آگے کا ٹکڑا آتما 36 کا کمال کا, بالکل کمال کا ہے. اور سائنس کے بارے میں جب ہم نے پڑھا ایٹم کے تعلق سے, ایٹم انڈیوائڈیبل پارٹیکل, وہ چیز جس کو بعد کوئی ڈیوائڈ نہیں ہوتا. سائنس جہاں تک پہنچی, سائنس ذرہ جو ہوتا ہے نا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے 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 ایک وقت ایسا آتا ہے اس کو بولتے ہیں انڈیوائڈیبل پارٹیکل, یعنی اس کے بعد اب ڈیوائڈ نہیں ہوتا, اس کے بعد اب ڈیوائڈ نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے وہ مما لا یعلمون, ان چیزوں کے اندر بھی اللہ نے جوڑے رکھے جن کو تم نہیں جانتے. اور قیامت تک سائنس کے اوپر یہ سوال رہے گا کہ اگر تم نے 100 قدم چل کر یہ دعویٰ کر لیا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں جان لی, تو آگے ابھی کئیوں قدم باقی ہے کہ تم کو جاننا ہے. ہر بار ان کے آگے ایک سوال رہے گا مما لا یعلمون, بہت ساری چیزیں جن کو تم نہیں جانتے, بہت ساری چیزیں جن کے اندر اللہ نے جوڑے رکھے. تو معلوم ہوا کہ جو ایٹم ہوتا ہے, جو ذرہ ہوتا ہے, اس کے بھی ٹکڑے کیے گئے ہیں, تو اس کے اندر بھی 3 چیزیں ملی, الیکٹران, پروٹون اور نیوٹران. ہم نے پوچھے نیوٹران کیا ہے؟ نپوسکلنگ, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اچھا ٹھیک ہے, الیکٹران پروٹون کیا ہے؟ ایک پازیٹو ایک نیگیٹو بنے, ایک پلس ایک مائنس بنے, ایک مذکر اور ایک مؤنث ہے. وہاں پہ بھی جوڑے ہیں. کمال کی آیت ہے, کمال کی آیت ہے. اور آگے اللہ کہتا ہے وہ آیت لهم اللیل نسلک منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اللہ تعالیٰ تاروں کے تعلق سے, سورج کے تعلق سے اور چاند کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے, اس کا نچوڑ ہے, پوری طرح بتا رہا ہوں کیونکہ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس میں. اگر یہ سمجھانا چاہوں تو آپ کے آگے سائنس کا ایک بہت بڑا چارٹ مجھے رکھنا پڑے گا کہ سورج چاند کیا ہے, یہ کیوں سورج کے اطراف عطارد, زہرہ, زمین, مریخ, مشتری ہے نا, یہ سب چیزیں کیوں گردش کر رہی ہے, اور زمین کے اطراف چاند کیوں گردش کر رہا ہے, کیوں یہ کبھی ٹکر نہیں کھاتے. قرآن اس کا بیان کرتا ہے. اصل آیت بتلا رہا ہوں, وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ کہتا ہے ہر چیز جو آسمان میں ہے, سورج, چاند, ستارے, سیارے, ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے. ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں تیر رہی ہے. ہر چیز اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے. اور عربی زبان کا جو لفظ ہے نا یسبحون, 2 طریقے کے روٹیشن کے لیے کام آتا ہے. ایک وہ جو اپنے خود کے اوپر گھومے, دوسرا وہ جو اپنے مدار میں گھومے. ایک محوری گردش, دوسرا مداری گردش. دونوں قسم کے لیے یسبحون. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے آج سے 1400 سال پہلے کہ سورج اور چاند ہر ایک اپنے آربٹ گھوم رہا ہے. قرآن سے سائنسدانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی جو اب تک تھی وہ معلوم ہوئی کہ وہ سمجھتے ہیں سورج ایک جگہ اسٹیگننٹ ہے, بالکل رکا ہوا ہے, حرکت نہیں کرتا. تو قرآن کہہ رہا ہے سورج کا ہی خاص طور پر تذکرہ کر کے کہ وہ بھی اپنے آربٹ میں, اپنے مدار میں تیر رہا ہے. اب آپ بتاؤ یہ آیتیں کیسی ہے, قیامت تک اس کے لیے اس کی ریسرچ اور اسٹڈی کرتے رہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں ہر ایک کو ہم نے پانی سے پیدا کی, پانی سے پیدا کیا. اب معلوم ہوتا کہ آج جتنی چیزیں ہیں, سیل ہر ایک میں خلیہ ہوتا ہے, چاہے وہ پیڑ پودے ہو چاہے انسان ہو, جو بھی زندہ چیز ہے خلیہ ہوتا ہے. خلیے کے اندر 70 سے 80% پانی ہوتا ہے. کیا معلوم ہوا, قیامت تک اسٹڈی کرو, اس کے اندر راستے کھلتے جائیں گے. بڑے سے بڑے دانشوں کی کتاب کچھ صدی, کچھ صدی نہیں کہہ سکتے, کچھ ڈیکیڈ, 10 سال, 20 سال, 40 سال کے بعد وہ بے مزہ پت مزہ ہو جاتی ہے, اس کے اندر کے سارے کمالات ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت کے لیے شاید بہت زیادہ چھا گئی ہو, مگر وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر ٹھنڈا پن آ جاتا ہے. قرآن میں یہ بات نہیں ہے, اس لیے اللہ کہہ رہا ہے
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم بلا لو اپنے ساتھ اپنے مددگاروں کو. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اس کو اپنی مدد کے لیے بلا لو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی یہ سورہ بقرہ کی بہت ساری آیتیں کیا ہے؟ مکی آیتیں، کچھ آیتیں مدنی بھی ہیں. مکہ معظمہ سورہ بقرہ زیادہ نازل ہوئی ہے. تو مشرکین مکہ، کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ محمد جو باتیں بیان کرتا ہے یہ کہاں کی ہے؟ یہ لگتا ہے کوئی جن زدہ ہے، جن نے اس کو لپیٹ لیا ہے، اس لیے یہ ایسے بیوقوفانہ ہے یا پاگلوں سے باتیں کرتا ہے. یہ آپ کہتے تھے نہیں، اس کو جو ہے دوسری طرف سے لوگ آتے ہیں اس کو نالج دے کر جاتے ہیں. یہ کون سا کمال ہے؟ ہم بھی اشعار کہہ سکتے ہیں، ہم بھی کمال کی عربی پیش کر سکتے ہیں، ہم بھی اچھی اچھی کتابیں لکھ سکتے ہیں، اچھے جملے اچھے اشعار لکھ سکتے ہیں. قرآن نے کہا ہے دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ایک آدھ چیز پیش کرو. تو بہت سارے لوگوں نے اس وقت کے زمانے میں بہت سارے شعراء نے کوشش بھی کی اور جب اشعار لکھتے تھے. دیکھیے آپ، انسان، مجھے الحمدللہ توفیق سے انسان کی سائیکولوجی پہ کافی سالوں تک تجربہ ہوا ہے. انسان کا جو کمال والا دماغ ہے نا، کتنا بھی کمال چیز حاصل کرے، کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے اندر ایک قسم کا ڈسٹربنس آ جاتا ہے. کنٹینیو ایک چیز پر کنسنٹریشن کبھی نہیں کر سکتا، کنٹینیو نہیں کر سکتا. کچھ دیر کے بعد اس کے خیالات میں ڈسٹربنس ہوتا ہے. تو سائنس کے آگے آج ایک بڑا سوال ہے، سائنس کے آگے آج ایک بڑا سوال ہے. اس کے سامنے یہ تو پتا ہے کہ دماغ کے جو نروس سسٹم ہے، نرو، اس کے اندر خیالات ہوتے ہیں، اس کے اندر خیالات ہوتے ہیں. اب ان کے آگے سوال کیا گیا، صاحب ذرا بتائے تو صحیح، یہ خیالات آتے کہاں سے؟ فرام ویئر اٹ کمس، یہ آتے کہاں سے؟ بولے پتہ نہیں کہاں سے آتے. جب خیالات کہاں سے نہیں آتے ہیں نہیں پتا ہے تو یہ دماغ کو ڈسٹرب رہے گا ہی، ہے نا. تو لوگوں نے اشعار لکھنے کی کوشش کی ہے، لوگ آگے سناتے تو دوسرا بڑا شاعر کا دیکھ تو یہاں پہ مسٹیک کر دیا. ایک شاعر کمال کا شعر پیدا کرتا اور لوگ آگے پیش کرتا تو دوسرا والا کہتا دیکھ تو یہاں پہ غلطی کیا. تو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچی، اس کی وجہ سے ایک بھی شاعر کمال کا شاعر ہو کر بھی قرآن کے جیسے الفاظ نہیں پیش کرتا. قرآن نے انشاءاللہ اب ہم تو جہاں کہیں بھی وقت ملتا ہے عربی کے الفاظ کا جو کمال ہوتا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہہ کے پیش کرتا ہوں، قرآن کا جو انداز ہے وہ الفاظ کو ایسے توڑ کر استعمال کرتا ہے، ایسے وزن کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ لگاتار ویسے انداز کے ساتھ اتنی موٹی کتاب لکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک عربی میں مجھے انگریزی میں ایک مثال یاد آ رہی ہے جو ابھی میں نے سوچا آپ کہہ کے رکھوں. ایک شخص اگر کہے، یعنی بات کے بیان کرنے میں کیا فرق ہو سکتا ہے. ایک لفظ، ایک شخص اگر یہ کہے انگریزی میں کہ ڈونٹ اوپن اینی سیکریٹ، کیا بولا اس نے؟ ڈونٹ اوپن اینی سیکریٹ. یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کو اگر کوئی اور اچھا انگریز جاننے والا ہو تو اس کو کیسا بنائے گا؟ تو کہہ رہا دوسرا والا جو اچھا انگریز جانتا وہ کہتا ڈونٹ انکلوز یور سیکریٹ. اب دیکھو، ڈونٹ اوپن یور سیکریٹ کے بجائے اس نے کیا کرا؟ ڈونٹ انکلوز یور سیکریٹ. کلوز جو ہے ایکچولی ایک ورب ہے، ورب ہے، فعل ہے، مگر وہ یوز اگر ایڈجیکٹو بھی ہے. ایک ایسا آپ کو آگے بیان کر رہا ہوں. اب اس ایڈجیکٹو کو اگر این لگا دیا جائے تو وہ کمال کا ورب بنتا ہے، کمال کا ورب بنتا ہے. وہ جو لفظ جو بند کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، بند کرنے کے لیے، وہ اب کھولنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. سمجھ رہے؟ اینکلو کا مطلب کھولنا ہوگا نہ کہ بند کرنا. تو ایسا عربی، قرآن کی عربی ایسی ہوتی ہے کہ لفظ کچھ اور ہوتا ہے جس کو عام طور پر عربی کے دانشور سمجھتے کہ اس کا یہ معنی نکلنا چاہیے. قرآن اس کے برخلاف ایک لفظ استعمال کر کے وہ معنی پیدا کرتا ہے جو ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا.
اس لیے قرآن کہہ رہا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کی تم مدد حاصل کرنا چاہتے ہو کر لو، اگر تم سچے ہو تو اس کی جیسی ایک مثال پیش کرو. یہ تھی آیت نمبر 23. آگے اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سن لو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، کون کہہ سکتا تھا ایسا؟ بڑے سے بڑا چیلنج لینے والا بھی یہ بات نہیں کر سکتا، دو ایسی باتیں نہیں کر سکتا جیسا قرآن بیان کر رہا ہے. وہ علم تفعلوا، تم نہیں کر سکتے، فوراً کہہ دیا، سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ہے. وہ علم تفعلوا ولن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے. کہ وہی کر سکتا ہے جس کی بات میں کانفیڈنس ہو، جس کو یہ گارنٹی ہو کہ یہ قیامت تک چیلنج والی کتاب ہے، اس کو کوئی فیل نہیں کر سکتا. اور یہ خدا تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں ہے، اس کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو کوئی چیلنج نہیں ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نہیں کر سکتے، اور اگر تم نہیں کر سکے وَلَن تَفْعَلُوا، لن عربی زبان میں لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں. وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے، یا بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے، وقودها الناس، کہ جس کا ایندھن، وقود ایندھن، وقودها اس کا ایندھن، اس جہنم کا ایندھن کون ہے؟ الناس، لوگ اس کا ایندھن بننے والے، والحجارہ، اور پتھر اس کا ایندھن بننے والے ہیں. اس جہنم کی آگ سے بچو. کیا کہہ رہا قرآن؟ بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے. گویا کہ اس کی آگ جو دہک رہی ہے، اس کے دہکنے میں جو اضافہ ہوگا. ایندھن کیا کرتا ہے؟ ایندھن کیا کرتا ہے؟ تو اگر کوئی کہے کہ ایندھن آگ لگاتا ہے تو بہت بڑی بیوقوفی ہے. ایندھن آگ نہیں لگاتا، آگ کے اندر اضافہ کرتا ہے. ایندھن کیا کرتا ہے؟ آگ کے اندر اضافہ کرتا ہے. کوئلہ اگر مثال لیں تو کوئلہ خود سے کبھی آگ نہیں لگا سکتا، جو آگ ہوتی ہے اس کے اندر اضافہ کرتا ہے. تو قرآن دیکھو کیا پیارا لفظ، وقودها کا مطلب ایندھن ہے. قرآن نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انسان اور پتھر اس کا آگ ہے، نہیں، اس کا ایندھن ہے. اس کی آگ کے اندر بڑھوتری اگر ہوتی ہے تو ان کے ڈالنے کی وجہ سے، انسان کے پتھروں کے ڈالنے کی وجہ سے. اب آپ سوچیں گے پتھر کیوں؟ یہ وہ پتھر نہیں جو ہم پتھر سمجھ رہے ہیں. آپ سوچیں گے پتھر کا کوئلہ ہوگا تاکہ اور زیادہ گرمی ہو. نہیں، جہنم کی آگ یہ خود اتنی دہتی ہوئی اور اتنی خطرناک ہے کہ اس کو دنیائی پتھر کے کوئلے کی ضرورت نہیں ہے جو ریل کے اندر ڈالے جاتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آگ، اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے. حدیث یاد آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے. آپ پوچھتے ہیں صحابہ کیا تم نے کوئی آواز سنی؟ صحابہ ہے، اللہ کے رسول کے صحابہ ہے، سردار الانبیاء کے صحابہ ہے، جن کے تعلق سے آپ کا میرا عقیدہ ہے کہ ایسی قوم نہ پہلے کبھی پیدا ہوئی تھی نہ قیامت تک کبھی پیدا ہوگی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہاں ہم نے سنی. صحابہ لوگ کہتے ہیں میں جب پیدا ہوا تھا تو ایک پتھر چھوڑ دیا گیا تھا جہنم میں، آج وہ جا کر نیچے لگا. کئی سالوں کے بعد وہ پتھر لگا. ایک مثال کی صرف سمجھنے کے لیے انسانوں کی، کیونکہ انسانوں کو مسافت ایگزامپل سمجھ میں آتے ہیں. یہ قرآن کا انداز تھا، یہی انداز احادیث میں ملتا ہے. مثال کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت انشاءاللہ جنت میں آگے آئے گا تذکرہ، اس کے اندر مثالیں دوں گا. میں ابھی ذہن میں مثال پر مثال یاد آ رہی تو بتلا رہا ہوں. جنت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سیب ہے، انار ہے. اب آپ کیا کہیں وہ سیب اور انار جو دنیا میں کہتے ہیں وہاں کھا کر کیا فائدہ؟ اللہ کہے اگر تو کھائے اس کا ٹیسٹ پتا ہے تو ایسے ہے، مثال ہے یہ، ورنہ اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا خیال تک ابھی کسی کے دل پر نہیں گزرا. یہ مثال تمہارے سمجھنے کے لیے، ورنہ اگر قرآن ایسی باتیں کرتا جو ہماری پلے ہی نہیں پڑتی تو ہم بولتے ہیں یار کون سی کتاب لے کر آئے تو سمجھ ہی نہیں آتی. قرآن نے ایسی باتیں کی جو انسان کی سمجھ میں آ سکتی ہے، انسان کے تجربہ سے گزری ہے تاکہ سمجھ میں آ سکے. تو وہ جہنم جس کی دھستی ہوئی آگ پہلے ہی سے موجود ہے،
اس کو اور بڑھانے کے اللہ کہتا ہے کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن بنیں گے. تو پتھر کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ پتھر ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کے لیے کام میں آیا کرتے تھے. بت ہے یہ بھگوان ہے، پتھر کی مورتیاں ہیں جن کو اللہ سمجھ کر لوگ ان کے آگے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں جلا کر بتلائے گا کہ یہ جل رہے ہیں تو تم کیوں نہیں جلیں گے. تو اس لیے قرآن میں آتا کہ جن کو تم مان رہے ہو وہ اور ماننے والے دونوں کے دونوں جہنم میں جاؤ. مطلب جب وہ اپنے آپ کو، حالانکہ پتھر کو جلانے کا کیا مقصود ہے صاحب؟ پتھر کیوں جلایا جا رہا؟ اسی لیے کہ جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے جہنم کے آگ سے تو تمہیں کیا بچائیں گے؟ بچائیں گے تو دور کی بات، تم تو جہنم میں خود جل رہے ہو ان کے ساتھ. مدد مانگ لو، ان سے مانگنا ہو مدد مانگ لو. یہ پتھر وقودها الناس والحجارہ، یہ پتھر ہے. اعدت للکافرین، آیت نمبر 24 کا آخری ٹکڑا ہے. عقیدت ایمان کو جھنجھوڑنے والا. اعدت للکافرین، یہ جو جہنم ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کافر کہہ رہا ہے، کسی اور جگہ اللہ نے مشرک کہا ہے. احادیث میں بھی کافر اور مشرکوں کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے. یہ قرآن حدیث نے دعویٰ کر دیا ہے جو کہ سچا ہے. جہنم کس کے لیے تیار ہے؟ دوزخ کافروں اور مشرکوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعدت للکافرین، بڑا زبردست نقطہ اس آیت سے. اعدت کا مطلب، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تیار کر دی گئی ہے. اٹ مینس ناؤ اٹ از ریڈی، ہے نا، اب وہ تیار ہے. اس سے بہت بڑی عقیدے کی غلط فہمی جو تھی وہ دور ہو گئی کہ جہنم کوئی خیالی چیز نہیں ہے، جنت کوئی خیالی چیز نہیں ہے کہ ہوگی کہیں وہ مرنے کے بعد دیکھیں گے. نہیں، ابھی وہ موجود ہے، ابھی وہ موجود ہے. لوگ بولتے ہیں آگے دنیا میں اسٹیپ بائی اسٹیپ کام ہوگا، جب مریں گے حساب کتاب لیں گے تب ہو سکتا جنت جہنم آ جائیں گی. نہیں، اللہ تھا دنیا میں جب بھیجا تھا اس سے پہلے جنت اور جہنم بنا چکا تھا. جنت اور جہنم بنا چکا. اس سے معلوم ہوا کہ جنت اور جہنم کوئی خیالی چیزیں نہیں ہے جن کا مذاق اڑایا جائے یا جن کے تعلق سے بیجا اور مذاق والی باتیں کی جائے. یہ تیار کی جا چکی ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے. کیا یہ ایک اور لفظ استعمال کر رہا ہوں، جنت اور جہنم اللہ کی مخلوقات میں سے ہے. وہ مخلوقات جو بات کرتی ہے، جنہیں بات کرنے کی سمجھ ہے. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا جنت اور جہنم آپس میں لڑتے بھی ہیں. کیوں؟ کہ اللہ کی مخلوق ہے. اس لیے بھلے ہمارے عقل میں یہ بات نہیں بیٹھتی ہے، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے. اسلام کافی بڑا ہے. بہت سارے لوگوں نے اسلام کو عقل کی بنیاد پہ پرکھنے کی کوشش کی، اسلام بہت چھوٹا نظر آیا انہیں، کیونکہ انہوں نے عقل کو بہت بڑا سمجھ لیا تھا. عقل ہماری بہت چھوٹی ہے. اسلام کی بہت ساری باتیں ہماری عقل میں نہیں بیٹھتی ہے. نہیں، جیسے سورج مغرب سے نکلے گا، کون بول سکتا ہے کہ مغرب سے نکلے گا؟ سائنس کے کسی بھی اینگل سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے. کیا نہیں؟ کیوں؟ کہ سائنس میں کہتا ہے کہ زمین جو سورج کے ساتھ چکر لگا رہی ہے، جب چکر لگا رہی ہے تو ڈوبنے اور نکلنے کا سوال کہاں سے اٹھا؟ جب ڈوبنے اور نکلنے کا سوال نہیں ہو سکتا تو مغرب سے نکلنے کا سوال ہی نہیں اٹھ سکتا. مشرق سے نکلنے کی تو دور کی بات ہے، مغرب سے نکلنے کی تو دور کی بات ہے. تو اعدت للکافرین، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کی دونوں ریڈی ہیں. یہ کوئی خیالی چیزیں نہیں ہے. ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے، بعد میں نے ان کی اصلاح کیا. وہ بیچارے اللہ اکبر، اور تو سنیے، وہ بیچارے کسی غلط فہمی میں مبتلا تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو معلوم ہے، کیا بولے کہ نماز روزی وغیرہ کھائے کے لیے کر رہے ہیں. بولا بھائی اللہ کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اللہ ہمیں جنت دے. اللہ کی رضا کا مطلب جنت ہے، جنت مل گئی مطلب اللہ راضی ہے 101%. ارے یار بولے کہاں جنت کے پیچھے جنت پیچھے جا رہے، تم کہاں جنت اور جنت پیچھے جا رہے؟ اللہ راضی ہوگا تو بس. اچھا ٹھیک ہے، کیا کس بنیاد سے آپ بول رہے ہیں بھائی؟
कोई वजह होनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं मेरे दिमाग में ऐसा आया तो शैतान भी आपके दिमाग में बात डाल सकता है कि नहीं? हर इंसान पीछे शैतान लगा हुआ है। तो नहीं बोले वो एक वाक़या है, बोले एक साहब का, एक वलिया थी, बोले नाम उनका जहन में है मगर बयान नहीं कर रहा हूँ, वलिया थी, बोले उनके आगे पूछा गया कि भाई आप नमाज ऐसी क्यों पढ़ती है, इतनी रातें तक क्यों पढ़ती है, क्या आपको जन्नत की तलब है या जहन्नम से डर है? नहीं, मैं जहन्नम से नहीं डरती। तो काफिर को जुमला याद रखिए, कुफराना जुमला है। कहती मैं जन्नत से नहीं डरती और नहीं जन्नत की मुझे कोई तलब है, मतलब कोई जन्नत की वैल्यू नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी मोमिन का जुमला नहीं। एक तरफ उन्होंने एक हाथ में गिलास उठाया जिसमें पानी भरा हुआ था और एक तरफ कुछ आग के शोले उन्होंने एक प्लेट में उठाए और कहा ये रही जन्नत तुम्हारी और ये रही जहन्नम, और दोनों को मिला दिया, ठंडी कर दी। बोले जाओ, मच्छी अल्लाह की रजा के लिए बात करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, ये बहुत बड़ी गलत फहमी, अकीदे का बहुत बड़ा बिगाड़ है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता करके शिर्क की तरफ ले जाता है। अल्लाह की रजा का मतलब जन्नत है, मतलब कुरान जन्नत का जिक्र क्यों करता, जन्नत का जिक्र क्यों करता, जहन्नम का जिक्र क्यों करता? ये अल्टीमेट रिजल्ट है जो इंसान के लिए। पहली मिसाल इसकी देता हूं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। 10वीं के बच्चों का इम्तिहान लिया जाए और कहा जाए कि इम्तिहान दे दो, इम्तिहान दे दो, रिजल्ट नहीं मिलेगा कौन पास होगा कौन फेल होगा, बस ये होगा कि हम खुश होंगे कि नहीं होंगे बोल देंगे। क्या बोले? हम खुश होंगे कि नहीं होंगे ये बोल देंगे। और सारे 10वीं के बच्चे एग्जाम देने के बाद सबसे पहले जिस चीज के पीछे पड़ेंगे ना वो कहेंगे रिजल्ट दो, 11वीं में एडमिशन लेना है, इसके बगैर आगे चारे कार नहीं है। तुम खुश हो या ना हो इससे क्या फायदा है? बड़े बड़ा वाइस चांसलर भी बोल रहे मैं खुश हो गया, बोलेगा नहीं खुश हो गया, आगे क्या? एक दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह ने भी अपनी रजा को जन्नत के अंदर रखा हुआ है। एक दो नहीं, बेशुमार आयतें, बेशुमार हदीसें हैं जिसमें अल्लाह ताला की रजा से मुराद जन्नत है। जिसको जन्नत मिल गई उससे अल्लाह राजी हो गया, जिससे अल्लाह राजी हो गया अल्लाह उसको जन्नत में ही दाखिल करेगा। जन्नत और जहन्नम के बीच में कोई पान की टफी लगा के बैठने का मौका अल्लाह ताला नहीं देगा। बहुत सारे लोग ये भी अकीदा है कि जो जन्नत में नहीं जाते या जो जहन्नम में नहीं जाते अल्लाह ताला दोनों के बीच में पान की टफी लगा के देगा। ऐसी मजाक, इस तरह का मजाक उड़ाते जन्नत और जहन्नम का लोग। जन्नत और जहन्नम का जो शख्स मजाक उड़ाता है कुरान के हिसाब से, कुरान ने कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के साथ आप न बैठा करें जब तक कि ऐसी बेजा बातें न छोड़ दे। और जो कुरान का, हदीस का, इस्लाम का मजाक उड़ाता है कुरान ने उसको काफिर करार दिया है। जन्नत का जो शख्स मजाक उड़ाता है कुरान उसको काफिर करार दिया। एक जगह जोक्स चल रहे थे कॉलेज में, तो कॉलेज के फंक्शन होते हैं, मुसलमान है अल्लाह माफ करे, बात यहाँ की नहीं है कहीं और की, इसलिए आप क्या बयान कर रहा हूँ। कॉलेज के अंदर फंक्शन हो रहा है, अब चुटकुले सुनाए जा रहे हैं, लोग हंसा तो सुनाओ ना ऐसी बातें करके जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, कोई आ गया वो जहन्नम बोल रहे कि भाई अगर तुम जहन्नम में चले गए तो क्या करोगे? क्या है बोले उसमें डरने की बात? क्या है डरने की बात? बारिश के दिन तो यूं निकल जाएंगे बोले, सर्दी के दिन में आग सेक लूंगा बोले, गर्मी के कुछ दिन रहेंगे बोले गुजार लूंगा। देखो जहन्नम के ताल्लुक से ऐसी बात है भाई, ये चुटकुला है, हंसने की बात है। जहन्नम के ताल्लुक से इस तरह बयान कर रहे तो वो आके जन्नत और जहन्नम का मजाक उड़ा इंसान को इस्लाम के दायरे से बाहर निकाल देता है। अकीदे की बहुत बड़ी खराबी है जिससे इंसान आहिस्ता आहिस्ता करके शिर्क की तरफ रवा हो जाता है, शिर्क की तरफ निकल जाता, उससे शिर्क भी हो जाता, कुफ्र भी हो जाता, क्योंकि अल्लाह की बनाई असल दो चीजों का इनकार कर रहा, कह रहा है कि ख्याली चीजें। कुरान का ये लफ्ज वो इद्दत कहकर कुरान ये कह गया कि वो तैयार की जा चुकी है लिल काफिरीन, काफिरों के लिए और मुशरिकों के लिए। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।